خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان اور چیف سیکرٹری پنجاب کی میٹنگ ہوئی۔ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سیکورٹی پلان، ٹرانسپورٹیشن پلان اور کمیونیکیشن پلان سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کو ٹریننگ میں غیر حاضر پر پولنگ سٹاف کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت ہے۔ بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ بتائیے اشفاق، کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، صوبہ پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان اور چیف سیکرٹری پنجاب نے میٹنگ کی ہے، اور اس اجلاس میں آئی جی پنجاب اور متعلقہ سیکرٹریز اور دیگر افسران بھی موجود تھے، جبکہ پنجاب کے تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ریجنل پولیس آفیسر سمیت دیگر نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے یہ کہا کہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کے ہر بوتھ پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے، اور تمام ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران پولنگ بیگ کی تیاری کے عمل کی خود نگرانی کریں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولنگ اسٹیشن پر تمام بنیادی سہولتوں کو یقینی بنایا جائے، اور اس حوالے سے انتخابات کو صاف اور شفاف کروانے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو الیکشن مٹیریل اور بیلٹ پیپر کی ترسیل و اسٹوریج کے حوالے سے بھی اہم ہدایات جاری کی، اور یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو سختی سے یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی کہ پنجاب کے تمام اضلاع کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے، سیکیورٹی اہلکاروں کی تربیت کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو ٹریننگ میں غیر حاضر ہونے والے پولنگ سٹاف کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے بلا تفریق کارروائی کا عمل مکمل کیا جائے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے انتخابی عملے کی ٹریننگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے احکامات سے متعلق آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حساس پولنگ اسٹیشن ہوں گے وہاں پر سیکورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے جائیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے جو پولنگ سٹاف ہے وہ تربیت یعنی ٹریننگ سیشن کا حصہ بنے، اور جو افسران پولنگ سٹاف جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا حصہ نہیں بن رہے، ان سے متعلق جو متعلقہ افسران ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اشفاق۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ الیکشن کی پرامن انعقاد کے لیے پولیس بھی پوری طرح تیار ہے، اور انتخابات کے لیے صوبہ بھر میں 1,30,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، جبکہ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور غیر قانونی سرگرمیوں پر بلا تفریق سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا الیکشن کے موقع پر صوبے بھر میں 1,30,000 اہلکار تعینات کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں انتخابی ضابطہ اخلاق پر پوری طرح عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش یا غیر قانونی سرگرمی پر سخت کارروائی ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی زیر صدارت پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں اجلاس ہوا۔ الیکشن کے پرامن انعقاد اور سیکیورٹی اقدام پر غور کیا گیا۔ علی ناصر رضوی نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، ڈالے پر بیٹھ کر اسلحہ لہرانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا اور ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنیر چیمہ نے شہر کے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کر کے سیکیورٹی کے اقدام کا جائزہ لیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کل کا جلسہ ملکی سیاست کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کا مزید کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا نعرہ دیا ہے۔ نون لیگ کل کے جلسے کے بعد بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، اور نون لیگ نے مشکل وقت میں مخالفین اور اداروں کے خلاف انتقام کا رویہ رکھا، جبکہ پیپلز پارٹی نے شہادتیں دی مگر کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ چنو نئی سوچ کا نعرہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا ہے۔ لوگ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام پولرائزیشن کی سیاست سے تنگ آ چکی ہے۔ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سیاست سے پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے۔ سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے، آئیڈیالوجی کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دشمنی میں نہیں تبدیل ہونے چاہیے، وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہونے چاہیے تبدیل، وہ انتقام کی سیاست میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے ینگ پولیٹیشین اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور سب سے بڑا نعرہ وہ دے رہے ہیں کہ تمام پاکستانی اکٹھے ہو جائیں، تمام پوری قوم اکٹھے ہو جائے، جو ملک کے ایشوز ہیں اس پہ بات کریں۔ چیئرمین صاحب نے کہا کہ میری لڑائی نہ پی ایم ایل این سے ہے نہ پی ٹی آئی سے ہے، میرا مقابلہ نہ پی ایم ایل این سے نہ پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے،
میرا مقابلہ ہے وہ اس غربت سے، افلاسی سے، جو چیلنجز پاکستان کو اندرونی یا بیرونی چیلنجز ہیں اس میں جو ہے ہمیں مقابلہ ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پوری پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کے اداروں پہ حملے نہیں کیے، اداروں کے خلاف کوئی ہزارہ سائی نہیں کی، اداروں کے خلاف کوئی مہمیں نہیں چلائی ہیں. پی ایم ایل این کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے تو پی ایم ایل این نے سب کو نشانہ بنایا ہے. اس نے اپنی مخالف پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، انتقام لیا ہے، اور اس نے ملک کے اداروں کو بھی انتقام کے نشانے پر رکھا ہے. ایک پارٹی پیپلز پارٹی جس نے اپنے لیڈرشپ کے جان کے نذرانے دیے ہیں، اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہو سکتی. جان کے نذرانے دینے کے باوجود، مشکل سے مشکل تحریکیں چلانے کے باوجود، ہسٹوریکل ظلم سہنے کے باوجود، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، پورے خاندان کی شہادت. عام انتخابات سے قبل اداروں کی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی ہے. شہر میں پارکنگ ایریا کلیئر کروانے کے لیے شروع کیا گیا گرینڈ آپریشن بھی بند، جبکہ سیاسی جماعتوں کے دباؤ کے باعث ایل ڈی اے اور ٹیپا کا مشترکہ آپریشن بند ہوا ہے. اور سرائے کے مطابق ووٹرز کے احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن عارضی طور پر بند کیا گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے زین العابدین. بتائیے زین. جی، عام انتخابات سے قبل اداروں کی کارکردگی بھی متاثر ہونے لگی ہے. شہر لاہور میں پارکنگ ایریا کلیئر کروانے کے لیے شروع کیا گیا گرینڈ آپریشن بند ہو چکا ہے. سیاسی جماعتوں کے دباؤ کے سبب ایل ڈی اے اور ٹیپا کا یہ مشترکہ آپریشن بند ہوا. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیپا اور ایل ڈی اے کی جانب سے جو آپریشن کیے جا رہے تھے ان پر مختلف جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا اور اپنی لیڈرشپ کو بتایا گیا کہ اس آپریشن کے سبب ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عارضی طور پر آپریشن بند کر دیا گیا ہے. ایل ڈی اے اور ٹیپا نے پارکنگ ایریا کلیئر کروانے کے لیے جو 100 سے زائد املاک کے خلاف کارروائی کی تھی، اب ان املاک پر دوبارہ سے غیر قانونی تعمیرات تعمیر ہو چکی ہیں، جس میں گلبرگ مین بولیوارڈ، گلبرگ مال 1 اور گلبرگ مین مارکیٹ پر پارکنگ ایریا کلیئر کروانے کا جو آپریشن ہے وہ فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے بے سود ثابت ہوا اور گلبرگ میں دوبارہ پارکنگ ایریا میں تجاوزات قائم ہو چکی ہیں. اسی طرح جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ، جوہر ٹاؤن شمسانی روڈ پر بھی آپریشن بے سود ثابت ہوا. سیاسی دباؤ کے سبب موجودہ صورتحال میں ٹیپا نے مزید آپریشن روک دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ زین العابدین. لاہور میں ایل ای ڈی سٹیمرز بھی ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پی ایچ اے نے شہر کی 21 مختلف کیٹیگریز پر سٹیمرز ٹھیکے پر دینے کی رپورٹ بھی تیار کر لی ہے. سالانہ بنیاد پر اسٹریٹ لائٹ پولز کو ایل ای ڈی سٹیمرز کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا اور شہر کی مختلف سڑکوں پر 877 اسٹریٹ لائٹ پولز اشتہاری مہم کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. بتائیے زین. یہ لاہور میں ایل ای ڈی سٹیمرز کی ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پی ایچ اے نے شہر کی 21 مختلف کیٹیگریز کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر سٹیمرز ٹھیکے پر دینے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی ہے. یہ سالانہ بنیاد پر اسٹریٹ لائٹ پولز کو ایل ای ڈی سٹیمرز کے لیے استعمال کیا جائے گا. شہر کی مختلف سڑکوں پر واقع 877 اسٹریٹ پولز اشتہاری مہم کے لیے استعمال کیے جائیں گے، جس میں امپوریم مال جوہر ٹاؤن میں 40، G1 مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں 40، جبکہ المدینہ مارکیٹ ٹاؤن شپ میں بھی 40 پول لیز پر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ مسلم ٹاؤن فلائی اوور پر 30، کلمہ چوک سے رکشا تک 30، جبکہ آزادی فلائی اوور پر 100 پول لیز پر دینے کا فیصلہ کیا ہے. کینچی برج پر 23، فیصل ٹاؤن وائی جنکشن پر 50 اور مریم صاحب پر بھی 50 پول لیز پر دیے جائیں گے. یہ پی ایچ اے کی جانب سے یہ سالانہ 2 ارب روپے اس جو ٹھیکے پر لیز پر دینے کے حوالے سے تخمینہ لگایا گیا ہے. رواں ماہ اس کا ٹینڈر جاری کر دیا جائے گا اور 1 سال کے لیے یہ پولز ٹھیکے پر دیے جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ زین العابدین. اور آپ کو بتائیں کہ سیف سٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے. سیف سٹی نے سبززار کے علاقے سے گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا ہے. 6 سالہ عثمان شادی ہال سے گم ہو گیا تھا اور والدین کی جانب سے 15 پر کال کی گئی. سیف سٹی نے والدین کو متعلقہ تھانے میں بچہ موجود ہونے کی اطلاع دی ہے. ترجمان سیف سٹیز کا اس متعلق کہنا تھا کہ شہری کسی بھی گمشدگی کی صورت میں فوراً 15 پر اطلاع دیں. اسی پر بات کریں گے مدثر حسین سے. جی بتائیے مدثر. جی بالکل، سیف سٹی ساڑی کی ایک اور اچھی کاوش سامنے آئی ہے. سبززار کے علاقے میں گمشدہ بچے کو والدین سے ملوا دیا ہے. والدین کے ہمراہ آیا ہوا 6 سالہ عثمان شادی حال سے لاپتہ ہو گیا تھا. والدین کی جانب سے 15 پر بچے کی گمشدگی کی کال کی گئی.
دوسری جانب 15 ایمرجنسی پر انجروال کے علاقے سے بچے ملنے کی کال بھی موصول ہوئی۔ سٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے دونوں کال کا موازنہ کیا۔ سٹی نے والدین کو متعلقہ خانے میں بچہ موجود ہونے کی اطلاع دی۔ پولیس نے تصدیق کے بعد بچہ جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دیا، پر والدین نے پولیس اور سٹی پارٹی دونوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ اس حوالے سے ترجمان سٹی کا کہنا ہے کہ سٹی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر اب تک 5000 سے زیادہ افراد کو اپنوں سے ملوا چکا ہے۔ ترجمان سٹی کا مزید کہنا تھا کہ شہری کسی بھی گمشدگی کی بہت شکریہ آپ کا مدثر۔ بلیٹن میں صحت سے متعلق خبر یہ ہے کہ نمونیا کے کیسز میں اضافہ نہ تھم سکا۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر کی بات کی جائے تو پنجاب بھر میں نمونیا کے باعث مزید 9 بچے دم توڑ گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے، جبکہ صوبہ بھر میں نمونیا کے 275 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد بلال۔ سموگ اور خشک سردی کی لہر سے نمونیا کے کیسز میں اضافہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں نمونیا کے مزید 9 بچے دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 188 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں نمونیا کے مزید 275 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 155 نئے کیس سامنے آ گئے۔ لاہور میں مجموعی کیسز کی تعداد 1430 جبکہ پنجاب میں 8140 سے زائد ہو گئی۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں 60 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارم اسپتال میں بھی سینکڑوں بچے داخل ہیں۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی عدم دستیاب ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ کیمرامین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ بات کریں گے مہنگائی کی تو مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ نگران پنجاب حکومت کا ایک ساتھ مہنگائی کا سا رہا۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک سمیت چکن اور انڈوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ نگران پنجاب حکومت کو 1 سال ہو گیا لیکن مہنگائی میں کمی حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں۔ 1 برس کے دوران روزمرہ استعمال کی اشیاء ریکارڈ مہنگی ہوئی۔ پیاز 1 سال قبل 208 روپے کلو تھا جو آج 280 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ 70 روپے فی کلو والا ٹماٹر مہنگا ہو کر 180 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ 300 روپے کلو والا لہسن چائنا 750 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ ادرک تھائی لینڈ کی قیمت بھی تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ 370 روپے کلو والا ادرک مارکیٹ میں 680 روپے فی کلو تک فروخت کیا جانے لگا۔ آلو بھی 1 برس پہلے 35 روپے فی کلو تھا جو آج 80 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ 80 روپے فی کلو والے مٹر مہنگے ہو کر اب 300 روپے فی کلو تک بکنے لگے ہیں۔ پولٹری مصنوعات بھی مہنگائی میں پیچھے نہ رہی۔ فارمی انڈے 1 سال پہلے 275 روپے فی درجن تھے جو مسلسل مہنگے ہو کر اب مارکیٹ میں 440 روپے درجن تک بک رہے ہیں۔ 500 روپے فی کلو والا یہی برائلر اب 620 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہری بھی مہنگائی کنٹرول نہ کرنے پر نگران حکومت کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن انتظامی اور حکومتی اہلکار مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے غیر سنجیدہ ہیں۔ غریب کے لیے ہر آنے والا دن تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ نگرانوں کی نگرانی میں پھل بھی سستے نہ رہے۔ سیب کالا کلو 1 سال پہلے 245 روپے کلو تھا جو آج 400 روپے فی کلو تک ہے۔ کیلا درجاول 200 روپے جبکہ کینو اب 320 روپے فی درجن تک بکنے لگا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ تو خبر یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کے خلاف دائر بانی پی ٹی آئی کی درخواستہ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وکلا کو دائرہ اختیار سے متعلق دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ جسٹس سالی نیلم نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد میں موجود کمیشن کا کوئی فیصلہ کرے تو لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کیسے بنتا ہے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس سالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ جیل ٹرائل سے متعلق ترمیمی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس پر وکیل نے بتایا کہ ترمیم شدہ درخواست 10 جنوری کو دائر کر دی تھی۔ 24 جنوری کو جیل میں ٹرائل فکس ہے۔ اس سے قبل فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، لہٰذا حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ درخواست کی کاپیاں ہمارے پاس موجود نہیں، ٹرائل کو چلنے دے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کرنے کے خلاف درخواست پر ریمارکس دیے کہ اگر اسلام آباد میں بیٹھا کمیشن کوئی حکم جاری کرتا ہے تو کیا لاہور ہائی کورٹ کیس سن سکتی ہے۔ فواد چودھری نے اسی نوعیت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں
میں تسلیم کیا تھا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنا جا سکتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقائق چھپا کر ملک بھر کی ہائی کورٹ سے مختلف آرڈر لے لیں۔ وکیل نے دلال دیے کہ فواد چودھری کا کیس الگ ہے، ہمارا کیس الگ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسی نوعیت کی درخواست کہیں اور زیر سماعت نہیں ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ اب تک اسی نوعیت کی درخواستیں کہاں کہاں دائر ہوئیں اور کیا احکام جاری ہوئے۔ آئندہ سماعت پر تمام ریکارڈ ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دائرہ اختیار سے متعلق دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ ادھر 3 رکنی بینچ نے فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی اور جیل ٹرائل کرنے کے خلاف دائر درخواست وکیل کے پیش نہ ہونے پر عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔